کل سے مراد صبح قیامت سہی مگر اب تم کہاں ملو گے دوبارہ جواب دو۔ دیکھا جو شرمسار الٹ دی بساط شوق، یوں تم سے کوئی جیت کے ہارا جواب دو۔ میں ہو گیا تباہ تمہارے ہی سامنے، کیوں کر کیا تم نے یہ گوارا جواب دو۔ اس جنت نظیر وادی کے شان و شوکت سے کھڑے فلک شگاف پہاڑوں کی چوٹیاں سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دور تک پھیلی ہریالی اور آبشاروں کو دیکھ کر وہ وادی جنت کا ایک حسین ٹکڑا ہی معلوم ہوتی تھی، جہاں گزرتا ہوا پانی میٹھے گیت کی طرح شور کرتا ہوا سا تھا۔ ہواؤں کی سرمستی میں جھومتے رنگ برنگے ہر طرح کے پھولوں کی چھب ہی نرالی تھی۔ اس خوبصورت اور پہاڑی علاقے میں ایک قدیم طرز کی بڑی سی حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ایک الگ ہی سحر سا اس ماحول میں پھونک رہی تھی۔ جانے کتنے ہی راز اپنے اندر دفن کیے، کتنی ہی کہانیوں کے رازدار تھی، جس کا آہنی بڑا سا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ ہر سو خوشی کا سما تھا، اولین چاند کے دن تھے، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا، لیکن برقی کمکموں اور روشنیوں سے جگمگ کرتی سادین حویلی دور سے ہی جگمگاتی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھی۔ وہاں تو مانو ایک جشن کا سما تھا، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے رنگ تھے۔ کئی مرلے پر پھیلی حویلی کے اطراف میں عام دنوں میں جو جگہ خالی پڑی رہتی تھی، وہاں گاڑیوں کی ایک بڑی قطار موجود تھی۔ کافی بڑی تعداد میں وہاں مہمان مدعو تھے۔ باہر کی طرح اندر کا ماحول بھی کافی شوق سا تھا۔ بڑے سے لانچ کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، لکڑی کا بڑا سا جھولا بھی پھولوں سے لدا تھا۔ ملازمین مستعدی سے کام نپٹاتے پھر رہے تھے، وہیں ساڑی لڑکیاں لانچ میں ڈھولک سنبھالے شادی کے گیت گانے میں مصروف تھی۔ کسی کام سے اندر آتے سالار غازی نے جب وہ ماحول دیکھا تو ایک دلکش سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اس کی دلی خوشی اس کے چہرے سے بخوبی جھلک رہی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر ہی جھولے پر موجود اس وجود کو دیکھا تھا جس نے مایوں کا زرد لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ باوجود کوشش کے اس کا لمبے سے گھونگھٹ میں چھپا چہرہ دیکھنے میں ناکام رہا تھا۔ سالار بیٹا، اب تم بھی جلدی سے آ جاؤ، رسم کے لیے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ ہمنا چاچی نے اسے دوبارہ باہر کے جانب جاتے دیکھا تو اسے روک کر کہا، بس 2 منٹ چاچی، ابھی آ رہا ہوں میں۔ وہ ان سے کہہ کر باہر فائز کے پاس آیا تھا تاکہ اسے ٹیرس کی لائٹ صحیح کروانے کے لیے بھیج سکے، لیکن تمام مرد حضرات کو اس نے دروازے کی جانب کھڑے دیکھا تو تعجب میں گھرے اس نے وہیں قدم بڑھا دیے۔ بڑا سا آہنی دروازہ چوپٹ کھلا تھا، جہاں بالکل سامنے 2 پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سادین حویلی کے دروازے پر پولیس کی آمد وہاں موجود ہر شخص کو حیرانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیسے آنا ہوا ایس ایچ او صاحب؟ وجاہت تایا نے لہجے کی ناگواری کو چھپانے کی قطعی کوشش نہیں کی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں وجاہت صاحب کے اس موقع پر آپ کے در پر آنا پڑا، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ہمیں مجبوراً آنا پڑا۔ آپ کھل کر بتائیں گے اپنے یہاں آنے کی وجہ؟ چھوٹے تایا نے بھی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ مہمانوں کی توجہ بھی اسی جانب تھی۔ اصل میں میرے پاس FIR درج کروائی گئی تھی کہ سادین حویلی میں ریشام ضمیر غازی کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے۔ وہ الفاظ وہاں موجود ہر شخص کو الجھانے کے ساتھ ساتھ غصہ دلا گئے تھے۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ؟ حویلی کی بیٹی کا نام ایک پولیس والے کی زبان پر سب کو ہی تیش دلا گیا تھا۔ ہماری بیٹی کی شادی اس کی مرضی و منشا سے ہو رہی ہے۔ کس نے FIR درج کروائی ہے، نام بتائیں گے آپ؟
سالار کا انداز سخت ناگوار تھا۔ جی بالکل، SHO اس کی جانب دیکھ کر بولا، یہ FIR ریشام ضمیر غازی کے شوہر نے درج کروائی ہے۔ میرے پاس کورٹ کا نوٹس بھی موجود ہے۔ آپ کسی کی منکوحہ کا زبردستی نکاح کروائیں گے تو مجھے مجبوراً آپ کو اریسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا تھا جو وہاں موجود ہر شخص کی سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا۔ رات کی تاریکی چھٹنے کے بعد ہلکا ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ مسجدوں میں فجر کی نماز کی ادائیگی ہو چکی تھی۔ ٹیرس کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے وہ ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے چہرے سے ٹکراتا محسوس کر رہا تھا۔ پورے دن میں اسے سب سے پرسکون وقت یہی لگتا تھا۔ اس ٹیرس سے نظر آتے دلکش مناظر کو دیکھتے ہوئے اس کی سوچ کے تانے بانے پھر اسی سے جڑنے لگے تھے، جس کے ایک خیال آنے سے ہی اس کے دل کا اضطراب بڑھنے لگا تھا۔ اچانک ہی ریلنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس نے سینے پر دل کی جگہ رکھا تھا، جہاں محسوس ہوتا درد اسے یاد دلا رہا تھا کہ آج پھر کوئی شدت سے اس کا نام کو یاد کر رہا ہے۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ پرسکون اور شفاف سے آسمان کو دیکھنے لگا تھا۔ سعدین حویلی میں معمول کے جیسی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ کئی مربع زمین پر پھیلی ہوئی اس حویلی کی شان ہی نرالی تھی۔ اس کے در دیوار سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ کتنی قدیم ہے۔ سعادت غازی اپنے 4 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ وہاں خوشحال زندگی گزار رہے تھے، جہاں اب ان کی اولادیں بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ حویلی جتنی قدیم تھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ سعادت غازی کے بڑے بیٹے وجاد غازی اور سبینہ کے 2 ہی بچے تھے، سالار غازی اور عبیر غازی۔ ان سے چھوٹے وہاج اور ہمنا غازی کی 2 اولادیں تھیں، بریزے اور فاز، اور سب سے چھوٹے بیٹے ضمیر غازی اور زاریہ غازی کی ایک ہی بیٹی تھی، ریشام ضمیر غازی، جو بریزے اور عاشر کی ہم عمر تھی۔ سعادت غازی کی ایک ہی بیٹی تھی رائمہ مرزا، جو شوہر کی وفات کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے عاشر کے ساتھ ہی وہیں رہائش پذیر تھی۔ وسیع ڈائننگ ہال میں لمبی سی میز کے گرد کافی ساری کرسیاں پڑی تھیں، جہاں ایک ایک کر کے حویلی کے مکین اپنی نشستیں سنبھالنے لگے تھے۔ ملازموں کے ایک فوج ہونے کے باوجود بھی کھانا اور ناشتے کی ذمہ داری گھر کی خواتین پر ہی تھی۔ حویلی کے بڑے بیٹے عبیر غازی کی شادی کی تیاری زور شور سے جاری تھی، جس سے ایک الگ ہی چہل پہل کا سماں بندھا ہوا تھا۔ کراچی والی فیکٹری کی کیا صورتحال ہے؟ سربراہی کرسی پر براجمان سعادت غازی نے اپنے دائیں طرف بیٹھے بڑے بیٹے وجاد غازی سے استفسار کیا۔ سالار سے بات ہوئی تھی میری، آرڈر تقریباً مکمل ہے، کچھ دن تک لاہور ڈیلیوری بھی ہو جائے گی، انہوں نے ناشتہ کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ سالار کب تک آنے کا کہہ رہا ہے؟ لاڈلے پوتے کی کمی کافی محسوس ہو رہی تھی انہیں۔ 1-2 دن تک کا کہہ رہا تھا۔ لاہور والے آرڈر کے بعد ملتان برانچ پر وزٹ کرنے کا ارادہ تھا اس کا، لیکن میں نے فی الحال منع کر دیا ہے۔ عبیر کی شادی کے بعد ہی جانے کا کہا ہے میں نے۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا۔ ان دونوں کی آوازوں کے علاوہ وہاں کسی تیسرے فرد کی آواز نہیں گونج رہی تھی۔ اور یوسف، اسے واپس بھیجنے کے لیے کہا تم نے؟ جی کہہ دیا تھا میں نے اسے، اس کے بغیر تو سارے ہی کام ادھورے پڑے ہیں، وہ کہتے ہوئے چیئر کھسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ روزانہ ناشتے کی ٹیبل پر ان باپ بیٹے کی یہ ہلکی پھلکی سی باتیں معمول کا حصہ تھیں، باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرنے کے ساتھ ان کی یہ معمول کی باتیں سننے کے عادی تھے۔
اس وقت سعدین حویلی کے سرخ اینٹوں والے بڑے سے پورچ میں وائٹ کرولا داخل ہوئی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے والے نوبدار کے چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پرانی سی جینس پر بلیک شرٹ پہنے اس نے آستینوں کو کونیوں تک موڑ رکھا تھا۔ اس کی صاف جلد پر سرخی سی گلی تھی۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کو الٹے ہاتھ سے پیچھے کی جانب کرتے ہوئے اس کا ارادہ سعادت غازی سے ملنے کے بعد انیکسی میں جانے کا تھا۔ جب بھی کوئی عجلت میں چلتا وہیں آ رہا تھا۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا، جلدی نہیں آ سکتے تھے؟ گلابی لباس پر سیاہ چادر کو اپنے وجود کے گرد لپیٹے اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے لب وہیں مہ ملکانہ غرور ہی تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالی اور فائل ہاتھوں میں پکڑے وہ یونی جانے کے لیے تیار تھی۔ کہنے کو تو یوسف صرف سالار کا خاص ملازم تھا، لیکن ملازموں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود صرف وہی تھا جو حویلی والوں کے لیے قابل اعتبار تھا۔ پہلے اس کے والد ہمیشہ سعادت غازی کی جانثار اور وفادار ملازم رہے تھے۔ ان کے بعد یہ ذمہ داری اب یوسف نے سنبھال لی تھی۔ کہنے کو تو اس کے والد سعادت غازی کے دور پار کے کزن لگتے تھے رشتے میں، لیکن رتبے اور حیثیت میں وہ ان سے کافی پیچھے تھے۔ ان کے بیوی بچے بھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ روزگار کی تلاش میں جب سعادت غازی سے ذکر کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ ہی زمینوں کے حساب کتاب کے لیے رکھ لیا، کیونکہ اس وقت انہیں بھی کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی۔ جب بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے پھر زمینوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کام شروع کرتے ہوئے فیکٹریز بھی لگا لی، جس میں اللہ نے برکت بھی بہت ڈالی تھی۔ ان کا کپڑے کا کاروبار اب ملک کے ہر شہر تک پہنچ چکا تھا، جو دن رات دگنی چگنی ترقی کرتا جا رہا تھا، جس میں ساری محنت سعادت غازی کے بیٹوں اور پوتوں کی ہی تھی۔ یوسف کے والد کی زندگی پھر سعادت غازی کے ذاتی کاموں کو نپٹاتے ہی گزر گئی تھی۔ ان کی حیثیت ملازم جیسی نہیں تھی، لیکن اس سے زیادہ بھی نہیں تھی۔ بیماری کے باعث انہوں نے سعادت غازی سے اجازت لے کر اپنی باقی ماندہ زندگی گاؤں میں گزارنے کا فیصلہ کر کے اپنی جگہ اپنے بیٹے یوسف کو سعدین حویلی بھیج دیا تھا۔ خاموش سا لیا دیا رہنے والا، ہر کام کو پوری جان فشانی سے تکمیل دینے والے یوسف کو پھر سالار نے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کی ذہانت اور ایمانداری کا قائل تھا، لیکن حویلی کے بھی کئی کام نپٹانا اس کی ذمہ داری تھی۔ سب سے بڑھ کر تو حویلی کی تمام خواتین کو جہاں بھی جانا ہو انہیں لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری صرف اسی کی ہی تھی۔ باقی جو ڈرائیور تھے وہ صرف مرد حضرات کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ریشام کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ یوسف کی غیر موجودگی میں چھوٹے تایا ہی اسے لاتے لے جاتے تھے۔ آج جب انہیں یوسف کی واپسی کا علم ہوا تو وہ بھی آفس جلدی چلے گئے تھے۔ میں بڑے صاحب سے مل لوں پہلے، آپ تب تک گاڑی میں ویٹ کر لیں۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ مخاطب اس سے ہی تھا، لیکن نظریں اپنی جوتوں پر تھی۔ ویٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، گاڑی نکالو جلدی۔ اگر میں لیٹ ہو گئی تو اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کروا پاؤں گی، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ اس کا انداز سخت تھا۔ اس نے جو ایک بار کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی بات کی نفی کر سکتا۔ جی بہتر۔ وہ اپنی ساری تھکن بھلائے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر وہ گاڑی دوبارہ باہر نکالنے کے لیے مڑ گیا تھا۔ ابھی ہی تو واپس آیا تھا وہ کراچی سے، بیٹی اسے پانی تو پی لینے دیں۔ گاڑی میں ہی پی لے گا بوا، آپ اس کی اتنی فکر نہ کیا کرے، آپ بس میرے لیے دعا کریے گا کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ وہ عجلت میں کہتی ہوئی چہرے کے گرد چادر سے نقاب کرتی یوسف کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی، جو
اس کا ہی منتظر تھا۔ اسائنمنٹ جمع کروانے کی کل لاسٹ ڈیٹ تھے اور ابیر بھائی کی مایوں بھی، اس لیے میں آج جا رہی ہوں کیونکہ کل ٹائم نہیں ملے گا۔ گاڑی روڈ پر آتے ہی اس کی کھنکتی سی آواز گاڑی میں گونجی تھی، لیکن یوسف کی خاموشی پر آبرو کو ترچھا کرتے ہوئے وہ پھر بولی تھی، تم نے بنا لی تھی اپنی اسائنمنٹ؟ وقت نہیں ملا۔ اس کے سوال پر یوسف نے سامنے ونڈ اسکرین کو دیکھتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں جواب دیا، جب وہ حویلی آیا تھا تو پرائیویٹ گریجویشن کر چکا تھا۔ اس کا پڑھائی کی طرف رجحان دیکھ کر سالار نے اس کا آگے ایڈمیشن کروا دیا تھا، جو اب ریشام کی ہی یونیورسٹی سے اس کے ساتھ ہی MBA کر رہا تھا۔ سعادت غازی کی جانب سے ان دونوں کو ہی یہ ڈگری سلیکٹ کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یوسف کی تو وہ پڑھائی کے حق میں تھے ہی نہیں کہ ایک ملازم کو پڑھانے ہی تک ہی آخر کیا بنتی ہے، لیکن یہاں سالار نے انہیں یوسف کے پرائیویٹ ماسٹرز کرنے کے لیے قائل کر لیا تھا۔ اور رہی بات ریشام کی، تو وہ چاہتے تھے کہ ریشام میڈیکل پڑھے، ان کی نسل میں کوئی ایک تو ڈاکٹر ہو، لیکن عبیر اور سالار کا مائنڈ بزنس کی طرف تھا۔ بریزے نے گریجویشن کے بعد ہی پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ فاز کو الیکٹریکل انجینئرنگ میں انٹرسٹ تھا تو اس نے اسی فیلڈ کو ترجیح دی۔ سعادت غازی کے اکلوتے نواسے عاشر مرزا کا رجحان پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں تھا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو تھا اس کا، لیکن وہاں وہ شاذ و ناز ہی قدم رکھتا تھا۔ اور رہی ریشام ضمیر غازی، تو اس نے بزنس کی فیلڈ کو چنا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈگری مل جانے کے بعد بھی وہ کسی آفس میں جاب نہیں کر سکے گی، نہ ہی اپنے خاندانی کاروبار میں حصہ لے سکے گی۔ پھر تو تم ایگزام بھی نہیں دو گے، یہ بہانہ کر کے تمہیں وقت نہیں مل سکا یونی جانے کا۔ اس کا لہجہ تھوڑا تلخ تھا۔ اس بار بھی وہ جواب میں صرف شانے اچکا کر رہ گیا تھا۔ کل لاسٹ ڈیٹ ہے، تم نے اسائنمنٹ بنائی بھی ہے یا نہیں؟ ریشام کی نظریں بیک ویو مرر پر تھیں، جہاں یوسف کی آنکھوں پر لگے ڈارک گوگلز ہی نظر آ رہے تھے۔ معلوم نہیں اب وہ اسے دیکھ بھی رہا تھا یا نہیں، ویسے تو اس کا دھیان صرف ڈرائیونگ کی جانب مبذول تھا۔ میں کل سبمٹ کروا دوں گا، یعنی کہ نہیں بنائی اور اب پوری رات بیٹھ کر بناؤ گے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اسے بہت کھلتا تھا یوسف کا حویلی والوں کے لیے خود کی ذات کو نظر انداز کرنا۔